بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ آج مزاج کے حوالے سے جو دوسرا بڑا مزاج ہے جس کو سوداوی مزاج کہتے ہیں یا سرد مزاج کہتے ہیں، جس کا تعلق کنیکٹو ٹیشوز کے ساتھ یا مخاطی ٹیشوز کے ساتھ زیادہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں نے خشک مزاج کی بات کی ہے۔ خشک مزاج یا عضلاتی مزاج یا تیزابی مزاج یا رہی مزاج، یہ ایک ہی مزاج کے مختلف نام ہیں اور جن کا تعلق مسکولر ٹیشو یا عضلاتی یا سنجا کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر میں نے بات کی تھی۔ اگر کوئی دوست طب کے بارے میں طب یونانی کیا ہے یا قانون مفردزا کیا ہے اور قانون مفردزا ثلاثہ کیا ہے یا قانون مفردزا اربع کیا ہے، اس کے بارے میں فرق سمجھنا چاہے تو اس سے پہلے میں نے کافی ساری ویڈیوز بنا کر اس کے اوپر چڑھائی ہیں، جو گلوبل لرننگ پارک کے اوپر آپ طب یونانی اور قانون مفردزا کے تحت آپ ان کو دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ ہر ویڈیو میں اگر باتیں رپیٹ کریں گے تو پھر ویڈیو لمبی ہوتی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ جو مزاج دونوں ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی زیادہ بات اس لیے کرنی پڑی کہ میں خود بھی کافی عرصہ اور جناب صابر صاحب کے کافی سارے جو شاگرد ہیں وہ 3 مزاج یا 3 بنیادی اعضاء کے قائل رہے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ پچھلے 5-4 سال سے اب اس کے اوپر زیادہ کام کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، اور یہ میری سمجھ میں بات اب آ گئی ہے کہ آپ سرد اور خشک یعنی جو تیزابی رطوبات ہیں یا جو سوداوی رطوبات ہیں یا اخلاط ہیں، ان کو اگر آپ الگ کر کے سمجھیں گے اور بیماریوں کا علاج کریں گے تو یہ نسبتاً آسان ہے۔ تو آج جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو خاص طور پر سوداوی مزاج ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ سوداوی مزاج جو ہے اس کا تعلق جسم کے اندر مخاطی جو سیلز ہیں جن کو کنیکٹو ٹیشوز کے سیلز کہتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے، اور اس کا جو رکن ہے یہ 4 ارکان آپ جانتے ہیں کہ طب میں ہوا، آگ، پانی اور مٹی یہ تسلیم کی جاتی ہیں، تو یہ سودا کا یا مخاطی مادے کا تعلق جو ہے یہ مٹی سے ہے، اور اس کا مزاج جو ہے یہ سرد ہے، اور یہ خلط سودا جو ہے اس سے ہی بنتا ہے اور اس کو پیدا کرتا ہے، اور اس کا جو باڈی کے اندر مرکز ہے وہ طحال ہے، یعنی لمفیٹک ٹیشوز ہیں زیادہ، یا جس کو غدد جاذبہ کہا جاتا ہے باڈی کے اندر، طحال ان کا مرکز ہے اور سودا کا تعلق ان سے ہے۔ اور اگر ہم بات کریں گے روح کی تو کنیکٹو ٹیشو کے ساتھ روح نباتی، اگر قوت کی بات کریں گے تو اس میں یہ قوت جو ہے نباتی اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور کام اس کا کیا ہے، فعل اس خلط کا یا مزاج کا کیا ہے کہ یہ جسم میں سردی پیدا کرتا ہے، تخدیر پیدا کرتا ہے، یعنی فعل تخدیر پیدا کرنا ہے اور کیفیت یہ سردی پیدا کرتا ہے، اور اگر دیکھیں تو یہ پیدا کیا کرتے ہیں ٹیشوز، یہ چونا اور کیلشیم پیدا کرتے ہیں اور اسی سے زیادہ یہ خود بنتے ہیں۔ اگر ایسے شخص کا مزاج اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر ایسا شخص جو ہے جو سرد مزاج کا یا مخاطی مزاج کا ہوتا ہے، جو ذرا چڑچڑا ہوتا ہے، زود رنج ہوتا ہے، جلدی باتوں پہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے شکل و صورت دیکھیں گے تو عام طور پر اس کا جو جسم ہے وہ بے ڈھول یا بے ڈھنگا قسم کا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر جو تناسب ہے چہرے کے خد و خال میں، جسم کے اعضاء میں تناسب، یہ بعض اوقات نظر نہیں آتا، اور بعض اوقات قد کاٹ جو ہے وہ بہت لمبا 6 فٹ 6.5 فٹ سے بھی اوپر جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جسم کے اندر غیر ضروری اعضاء یا کنیکٹو ٹیشوز کا بننا، خاص طور پر یہ گیٹیاں، رسولیاں یا پتھریاں وغیرہ ہیں، وہ بھی اس مزاج میں
زیادہ بنتی ہیں. اور اگر اس کی بنیادی صفت دیکھیں تو عام طور پر جو ایسے لوگوں میں سخی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور صاف گو ہوتے ہیں، لیکن سست بڑے ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں. اور ان کے چہرے کا رنگ اگر دیکھیں تو آپ کو سیاہی مائل نظر آئے گا، سیاہی مائل تھوڑا سا نظر آئے گا. اور آواز عام طور پر ان لوگوں کی ایسے ہوتی ہے جیسے پھٹا ہوا ڈھول ہوتا ہے، جیسے ہر وہ لوگ پینڈوں پہ ہرکارے یا کلینر وغیرہ ہوتے ہیں ان کی آواز کی طرح پھٹی ہوئی آواز اس کی ہوتی ہے. لیکن چال ڈھال میں، مزاج میں یہ مست اور اپنے حال میں مگر اور ٹھنڈی ٹھنڈی طبیعت کا نظر آتا ہے. اور زہر اگر دیکھیں گے تو ایسے مریض کے جسم میں جو خنازیری زہر ہے وہ زیادہ بنتا ہے، یا جس کو آپ سیکروفولرز کہتے ہیں، اور نسوڈس کی شکل میں اگر آپ ہومیوپیتھی کی زبان میں بات کریں یہ ٹیوبرکلونیم کا مریض ہوتا ہے. اور عام طور پر ایسے مریض کے جسم میں جو نائٹروجن گیس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور روحانیت کے نقطہ نظر سے بات کریں تو ایسا مریض جو ہے اس میں نفس لوامہ جو وہ زیادہ کہہ لیں کہ حاوی ہوتا ہے. اور عام طور پر ایسے مریض جو ہیں یا ایسے مریضوں کے امراض سردی کے موسم میں، سردی کری ہو یا سردی خشکی ہو، اس میں زیادہ بڑھتے ہیں. اور چھوٹا پیشاب جو ہے یا قارورہ جو ہے وہ عام طور پر ایسے مریض کا جو ہے وہ سیاہی مائل یا بینگنی کلر کا ہوتا ہے. اور اگر بلڈ دیکھیں تو بلڈ بھی ان کا جو ہے اس میں سیاہی مائل جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ مین اس کی مخاطی جو مزاج ہے اس کی خصوصیات ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مخاطی جو مزاج ہے اس میں کون سی ایسی غذائیں ہیں جو کہ استعمال کرنے سے مخاطی مزاج بڑھتا ہے. عام طور پر ایسی غذائیں جو ہیں یہ خون میں گاڑھا لیسدار مخاطی مادہ جس کو سوڈا کہتے ہیں وہ پیدا کر سکتی ہیں. اور ظاہر ہے جب مخاطی مادہ پیدا ہوتا ہے تو پھر سفراوی اور ریاحی امراض ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. اور عام طور پر جو ایسی اشیاء جو مخاطی اعصابی یعنی سرد اور تر مزاج کی ہیں ان میں یہ ثابت دانہ ہے، دہی کی لسی ہے، پنیر، کھیر، پروتا، ٹھنڈا دودھ. اور سبزیوں میں اگر دیکھیں تو اروی اور بھنڈی اور ثابت ماش ہے جیسے، اور کیلے کا سالن ہے، سلاد کے پتے ہیں، یہ اس میں یہ شامل ہیں. اور پھلوں میں اگر دیکھیں تو ناشپاتی یا سنگھاڑا یا سیب، لسوڑا یا انڈے کی سفیدی، اور شربت سبستان اور لوک سبستان وغیرہ جو ہیں یہ بنیادی طور پر خلط پیدا کرنے والی غذائیں ہیں. اور دوسرے اسی گروپ کی جو دوسری دعائیں ہیں جس کو مخاطی عضلاتی غذائیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سودا پیدا ہونے کے ساتھ اس کا اخراج بھی کرتی ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ مربع بہی، مربع سیب، خمیرہ مروارید، دوال مسک، بارد جوہردار، اور شربت انجبار یا کہوا، بوڑ کی داڑھی کا جو کہوا بناتے ہیں، یا خسیندہ ترفلا کو جو یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ چنے، سفید چنے، سیاہ چنے اور سبز چنے، اور اسی کا پلاؤ بنا ہوا، اور مکئی، خاص طور پر بھنی ہوئی مکئی، اور مکئی کے سٹے، شکر کندی، دہی بلے، دہی، یہ گوبھی، آلو، مٹر، لوبیا، یہ سارے جو ہیں یہ اسی مخاطی یا خشک سرد مزاج کی ادویات ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ ابھی میں نے جو آپ کو تر اور سرد خشک دعائیں بنائی ہیں یا بتائی ہیں، یہ اس سے پہلے جو ہے جو 3 اعضاء کے تحت اگر آپ الفاظ دیکھیں تو یہ ساری غذائیں تیزابی بھی شمار ہوتی رہی ہیں. اسی لیے اب آپ کو یہ باریکی سمجھ آئے گی کہ آپ عضلاتی اور مخاطی یہ دونوں غذاؤں اور دعاؤں کو جب الگ کر لیں گے تو آپ کو بہت سارے امراض، خاص طور پر گرمی سے نمٹنا بھی آسان ہو جائے گا، خشکی سے نمٹنا بھی آسان ہو جائے گا. اور جو سردی میں پڑی ہوئی علامات ہیں یا جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ان کو
آسان ہوگا۔ اگر آپ ایسے جو مریض ہیں ان میں زیادہ تر بیماریاں اگر آپ ان کی دیکھنا چاہیں کہ ان میں زیادہ تر بیماریاں کون سی پیدا ہوتی ہیں، تو اگر آپ سردی تری کی بیماریاں دیکھیں تو جو کیمیائی تحریک میں ہوتی ہیں، اس میں سکتہ جس کو کامل بے ہوشی کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ضعف دماغ جو تحلیل دماغ کی وجہ سے ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور صدا جو سر درد صداوی قسم کا ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کابوس جس کو خواب میں ڈرنا کہتے ہیں، جس سے دم گھٹتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، مریض گھبرا میں بیٹھ جاتا ہے اور ڈراؤنے خواب بھی دیکھتا ہے، یہ بھی اس میں زیادہ۔ اس کے علاوہ سفید موتیاں ہے، اس میں جو ہے کن پٹی کا درد جس کو درد ال کہا جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور شب کوری یعنی رات کو نظر نہ آنا، یہ شام کے بعد عموماً نظر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خشک جو کھانسی ہے، سرد کھانسی وہ بھی ہوتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، گنٹھیا نما دردیں ہو سکتے ہیں، اور بعض کا بخار بھی ہو سکتا ہے، اختلاج قلب بھی یعنی دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا ہو سکتا ہے، تشنج یعنی پٹھوں کا کھنچ جانا یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے، اور ایک اس میں بڑی انتہائی اہم علامت مردوں کے حوالے سے ہے کہ ان کا جو یوریتھرا ہے، پینس ہے یا عضو تناسل جو ہے یہ سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے، بعض کا کچھ کیسز میں شدید ہوتا ہے یہ اندر ہی گھس جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جلد پر جو گلٹیاں یا جسم کے اندر رسولیاں اور پتھریاں وغیرہ بنتی ہیں وہ اس مزاج کے اندر زیادہ بنتی ہیں، اور خاص طور پر جب مخاطی عضلاتی تحریک ہو جاتی ہے یعنی صدر خشک ہو جاتی ہے تو اس میں یرکان اسود جس کو کالا یرکان کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کالا موتیا بھی ہو سکتا ہے، سر چکر آ سکتے ہیں، بہرا پن ہو سکتا ہے، آپ جس کو کم سنا ہوتے ہیں، درد کننج بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات، اور ایک خاص طور پر میں اس میں کیفیت ہوتی ہے جس کو جوع القلب یعنی کتے جیسی بھوک ہوتی ہے، بڑی شدید بھوک لگتی ہے، بار بار بھوک لگتی ہے، اور یہ بھی اس میں جو تشنج اکڑاؤ مسلس کے اندر وہ بھی زیادہ آ سکتا ہے، گردے ٹھنڈے ہو کر بیکار ہو سکتے ہیں، فیل ہو سکتے ہیں، اور گردے اور مثانے میں پتھری زیادہ اس میں بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ناسور بکھندر جو بنتا ہے، فشر ٹائپ چیزیں بھی اس میں بن سکتی ہیں، اور بالچر اور سر سے بالکل بالوں کا غائب ہو جانا یا گنجا پن بھی اس میں پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکن کے اوپر چنبل اور جو خارش ہے وہ بھی اس کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، جلد کے چھلکے اترتے ہیں، سر میں خشکی اور سکری بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو آخر پھر اس کا علاج کیا کریں گے؟ یہ جو میں نے آپ کو اس کی علامات بھی بتا دی، میں نے آپ کو اس کی خوراک بھی بتا دی کہ کون کون سی خوراکیں یہ مخاطب مزاج پیدا کرتی ہیں، اور پھر بیماریاں بھی بتائیں بڑی بڑی اس میں بیماریاں کون سی ہوتی ہیں۔ اب ان کا علاج کیسے کریں گے؟ ایک موٹا سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ ان کا علاج گرم خشک یا گرم تر ادویات کے ساتھ محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو حکیم ہوتا ہے وہی اتھارٹی ہوتا ہے، سیانہ آدمی ہوتا ہے، مریض پہ علامات اور اس کی جسم کی برداشت، امیونٹی، ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض کا اس میں یعنی خشک گرم ادویات بھی بعض کا استعمال کرنی پڑ سکتی ہیں، اور بعض اوقات آپ کو اس میں تر اور گرم ادویات بھی استعمال کرنی پڑ سکتی ہیں، لیکن میجر عام طور پر جس کو آپ غدی عضلاتی یعنی گرم خشک اور غدی اعصابی جن کو گرم تر ادویات کہا جاتا ہے، ان دونوں گروپ کے ادویات سے ان علامات کے ساتھ آپ نبٹ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جس مزاج کی آپ نے غذا دینی ہے اسی مزاج کی یعنی جس کی دعا دینی ہے اسی کی غذا دینی ہے۔ اگر آپ گرم خشک یا گرم تر دعائیں مریض کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے غذائیں بھی اسی گرم تر اور گرم خشک کی ریکمینڈ کریں۔ تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور جو دوست طب میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور ویسے ہی طب عام طور پر یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو
مبادیات یا فلسفیانہ تک ہیں تو اس کو عام بندے میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں، صابر صاحب ہیں، شاکر صاحب ہیں، افضل صاحب ہیں، قادری صاحب وغیرہ میں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ طب کو بڑے آسان اور عام فہم میں پھیلاتے رہے ہیں، اور ہم انہیں کا یہ فریضہ جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہیں۔ ہماری اپنی ذاتی باتیں بہت کم ہیں، زیادہ تر بڑے جو حکماء ہیں، استاد لوگ ہیں، ہزاروں سالوں سے جو اپنی باتیں کر رہے ہیں، انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم تجربات دہراتے ہیں، کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی امید ہے کہ ان چیزوں کو دہرائیں گے اور سمجھیں گے اور خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔